نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا محترم علماء اور معزز طلباء، آج ہمارا جو عنوان ہے وہ آپ لوگوں کے علم میں ہے۔ گزشتہ مجلس میں رسولوں کے تعلق سے مطلقاً بات آئی تھی، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خصوصیت کے ساتھ ہماری امت کا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیسا ہونا چاہیے۔ اگرچہ اس بحث کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی آ جاتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دعوت کے سلسلے میں ہم نے صرف آپ ہی کی زندگی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر خلافت کے اختتام تک ہم نے پوری تاریخ بیان کر دی۔ تو میں یہاں پر اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو اہم گوشے ہیں آپ کی زندگی کے ان پر روشنی ڈالوں، بلکہ صرف ان مسائل میں جہاں پر امت بھٹک رہی ہے، جہاں پر جو ہے غلط آراء، غلط اقوال، غلط عقائد یا غلط منہاج، غلط مسلک لوگوں نے قائم کر لیے ہیں، ان کے تعلق سے چند اصولی باتیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ یہ 3 آیتیں، اس سے پہلی چیز کیا ہے؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت، آپ کی پیغمبری تمام لوگوں کے لیے عالمگیر ہے۔ عالمگیریت میں صرف یہی نہیں کہ آپ کے دور میں عالمگیر تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اعطیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی، مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی تھی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر،
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أيما امرئ تركته الصلاة فليصلها حيث وجدها. دو چیزیں. وحلت لي المغانم بالغنائم لم تحل لأحد من الأنبياء قبلي وأعطيت الشفاعة وأنا بعثت إلى الناس عامة وكل نبي بعثه الله إلى قومه خاصة. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام جو ہے تمام لوگوں کی طرف کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام لوگوں کی طرف آپ بھیجے گئے ہیں. انا بعثت الى كل احمر واسود، ہر گورے اور کالے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں. تو آپ کی عالمگیریت صرف اس دور کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب سے آپ نے جو ہے اپنی رسالت و نبوت کا اعلان کیا اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر فرد پر یہ لازم ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے، آپ کی پیغمبری کو قبول کرے، آپ کی تعلیمات کی روشنی اپنی زندگی کو ڈھالے. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ مسلم کی روایت ہے کہ جو یہودی اور نصرانی جس کو میرے آنے کی خبر پہنچ چکی ہو اور وہ ایمان نہ لائے فہو من اصحاب النار، وہ دوزخ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب انہوں نے آپ کو پہچانتے ہوئے انکار کیا، کفر الجحود کے تعلق سے میں نے جو ہے تقریباً پورا 1 گھنٹہ صرف کیا ہے. کفر الجحود کیا ہے؟ وہ تو اس دور کا واقعہ تھا، لیکن قیامت تک جہاں جہاں جب کسی یہودی اور عیسائی کو یہ خبر مل جائے کہ رسول آ چکا ہے جس کا تذکرہ جو ہے ان کی کتابوں میں ہے، اگر وہ اس پر ایمان نہ لائے تو جہنم. یا یہ مطلقاً خبر مل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، یہ خبر ملنے کے باوجود اگر وہ ایمان نہیں لاتا ہے وہ جہنمی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت عالمگیر ہے. اس سے پہلے یہ عالمگیریت کسی نبی کو نہیں عطا نہیں ہوئی تھی، جبکہ عالمگیر رسولوں میں 2 رسول اور گزرے ہیں، نوح اور ابراہیم. لیکن جو عالمگیریت کی نوعیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے وہ نوعیت ان دونوں کے ساتھ نہیں ہے. جبکہ نوح کی قوم بھی کیا تھی؟ وہ واحد و تنہا قوم تھی جو دنیا پر چھائی ہوئی تھی. اسی طرح ابراہیم کی قوم وہ دنیا پر چھائی ہوئی تھی. اس کے باوجود جو عالمگیریت کی نوعیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ملی ہے وہ نوعیت کسی اور پیغمبر کو نہیں ملی ہے. تو یہ جو ہے ہمارے ایمان لانے میں سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ آپ کی پیغمبری، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت عالمگیر ہے قیامت تک کے لیے. اس سے بات بالکل جو ہے واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس پر میں نے جو ہے مستقل ٹرانسلیٹ کیا ہے قادیانیت کی طرف خاتم النبیین کی طرف 1 گھنٹہ اس پر میں نے صرف کیا ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد لا نبی بعدی. آپ نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. سيكون بعدي 30 كذابون دجالون كل واحد منهم يدعي انه نبي الا اني لا نبي بعدي. میرے بعد 30 دجال و کذاب آئیں گے. ہر شخص جو ہے اس بات کا مدعی ہوگا کہ میں پیغمبر ہوں، نبی ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. او مسیح ہو، مثل نبی ہو، یا رسالت کا سایہ اس پر پڑ رہا ہو، یا ذل نبی ہو، ایسی کوئی شک نہیں. یا پھر وحی کے لیے راہیں نکالی ہو، کوئی کہہ رہا ہو مجھے الہام ہو رہا، مجھے جو ہے کشف ہو رہا ہے، مجھے فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. اگر یہ اس معنی میں ہے، اس معنی میں شریعت نے وحی کا معنی لیا ہے
نبی نبوت کا مدعی ہے، بھلے اپنے کا کوئی ہو کائن من کا. لیکن ہم یہاں یہ دیکھیں گے کہ کہیں رسالت پہ حملے تو نہیں ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا. وجہ کیا ہے؟ آپ کی عالمگیریت صرف آپ کے دور کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ کی عالمگیریت قیامت تک کے لیے ہے. عجیب بات، یہاں پر ایک بات جو ہے غور کیجئے کہ رسول تو آیا ہے بنی اسماعیل میں، لیکن یہ بنی اسرائیل کے جو پیغمبر آتے رہے ان کا سلسلہ کیوں بند ہو گیا؟ ہمارے اعتقاد میں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. ظاہر سی بات ہے کہ ان کی کتابوں میں تو یہ بات نہیں ہے. جیسے سلسلہ ان کے پیغمبروں کا ان کی جو ہے نسل میں تھا بنی اسرائیل میں، وہ سلسلہ منقطع کیوں ہو گیا؟ وہاں تو چلنا چاہیے نا. عیسیٰ یہ کہتا کہ نہیں ہمارے پاس پیغمبر کی سلسلہ جاری ہے، یہود یہ کہتا کہ نہیں پیغمبر کی سلسلہ ہمارے پاس جاری ہے. کسی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا آج تک، کسی کو ضرورت نہیں ہوتی. یہاں تک کہ یہ تو اہل کتاب ہیں، ان ہندو بدماش قسم کے لوگوں کو جنہوں نے جو ہے اپنے فحش کو جو ہے مذہب بنایا، ان کو ضرورت نہیں ہوئی کہ رشیوں کا جو ہے جو پھر سے آغاز ہو ان کے ادوار کو، رشیوں کے ادوار کا آغاز پھر سے ہو، یہ ضرورت ان کے اندر بھی نہیں ہوئی. کیا ہے؟ اوپر سے انتظام ہے کہ کوئی زبان نہ کھولے. سلسلہ تو وہ تھا حقیقت میں، انبیاء کا سلسلہ تو بنی اسرائیل کا تھا، بنی اسماعیل کا نہیں تھا. بنی اسماعیل منتقل ہوئی، جیسے قبلہ منتقل ہوا تو باقاعدہ کیا ہوئی ہے؟ امامت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل. ابراہیم علیہ السلام سے یہی سوال کیا، کیا یہ عہد ہر ایک کے لیے ہے؟ قال لا ينال عهد الظالمین، ظالموں کے لیے نہیں ہے، مشروط عہد ہے. یہ امامت کا جو ذمہ ہے وہ خاص لوگوں کو دیا جائے گا، جب تک وہ اس کے پابند رہیں گے. پابند نہیں رہیں گے ان سے چھین کر دوسرے لوگ. لیکن بات یہ ہے کہ بھلے وہ لوگ ان لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سلسلہ جاری ہے، فلاں نبی بنا ہوا ہے، چلو اس کو مان لو. کسی کی ضرورت نہیں ہوئی. پوری جو ہے خلافت کا دور دیکھیے، کسی عیسائی نے دعویٰ کیا ہو کہ ان کے پاس پیغمبر آیا. اوپر سے انتظام ہے کہ سب کی زبانیں چپ، کسی کے اندر ضرورت نہیں ہوئی کہ جو ہے وہ اعلان کرتا کہ ہمارے پاس نبی. بعد میں بدماشیاں شروع ہوئی، جب ہمارے خلافت ختم ہوئی تو یہاں گھروں میں انبیاء آئے، ادھر جو ہے قادیانہ میں انبیاء آئے، ادھر جو ہے وہ کیا ہے اسماعیلیہ میں انبیاء آئے. اتنے قسم کے بعد میں نبی پیدا ہوئے. کب؟ جب ہم جو ہے ایسی حالت میں پہنچے جب ہمارے پاس کوئی قوت و طاقت نہیں تھی. وہاں پر تو پوری بدماشیاں جو ہے کرنے کے لیے راہیں کھلی ہوئی ہیں. لیکن جب جو ہے امت متفق تھی، امت کا جو ہے ایک امام تھا، ایک خلیفہ تھا، اس وقت کسی کو ضرورت نہیں. اوپر سے میں کہتا ہوں کہ اہل کتاب تو اہل کتاب، جو غیر اہل کتاب ہے ان کے اندر ضرورت نہیں ہوئی. ان کے اندر رشی کے رشی آتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد رشیوں کا سلسلہ غائب. کوئی رشی نہیں آ رہا. پورے آئے تو بدماش آ رہے ہیں، یہاں سے وہاں تک لڑکیوں کو لے کے بھاگنے والے ہے نہیں. پیپرس میں جو ہے آج کل موضوع بنا ہوا ہے نا. جینیوں میں آخری ہو گیا ہو، وہاں جین وہ کوئی نہیں آیا. یہ سب کیا ہے؟ بس انتظام، کوئی طبعی انتظام ہے، قدرت کا انتظام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قیامت تک کوئی نہیں ہے. بھلے چھپے چھپے راہیں لوگوں نے بہت نکالی ہیں، لیکن کھلے طور پر اعلان کرنے کی ضرورت کسی کو نہیں ہوئی. جس کسی نے اعلان کیا اس کا جھوٹا ہونا خود اسی نے ثابت کر دیا. یا تو اس کی زندگی نے ثابت کر دیا یا تو اس کی وفات نے ثابت کر دیا. قادیانی کی جو ہے نبوت بہت مشہور ہوئی، لیکن یہ جملہ مشہور ہوا کہ قادیانی کے تعلق سے یہ بات مسلم ہے تاریخ میں
غلام احمد قادیانی ہکتے ہکتے مر گیا، یہ جو ہے اس کے تاریخ وفات ہے۔ تاریخ وفات کیسے نکالیں گے؟ غلام احمد قادیانی ہکتے ہکتے مر گیا ہے ذلت اس کی۔ ان کو جمع کیجئے تو جو نمبر نکلے گا وہ تاریخ وفات ہے۔ یہ ہے ذلت، مرا ویسے ہی مرا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے آج تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، جس کسی نے کیا اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا۔ یہ مسلم عقیدہ ہے ہمارے پاس، اور یہ عقیدہ ہمارے اندر راسخ ہونا چاہیے، لیکن راسخ نہیں ہے۔ اس پر میں نے جو ہے بہت کچھ اس سے پہلے وضاحت میں نے جو ہے اس کی دے چکا ہوں، لیکن یہاں پر مجھے یہ بات پھر دہرانی ہے کہ یہ ہمارے تمام عقائد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بنیادی عقیدہ ہے کہ آپ کی نبوت اور رسالت عالمگیر قیامت تک کے لیے، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی میں آپ نے فرمایا کہ انا بعثت الی الناس کافہ، انا بعثت الی کل احمر واسود وکل نبی بعثہ اللہ فی امتہ خاصہ۔ اور قادیانی کے تعلق سے جو ہے جو بھی روایتیں سامنے آئی ہیں اس میں آپ کے علم یہ ثابت ہو چکے ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے افراط و تفریط کا شکار ہوئے ہیں دو گروہ۔ یہ گروہ نے یہ کہا ہے کہ آپ کی پیدائش نوری ہے، آپ نور سے پیدا ہوئے، کائنات کے جو ہے چار ٹکڑے ہوئے نور سے، نور کے جب چار ٹکڑے ہوئے تو یہ ایک خدا بن گیا، ایک آسمان اور ایک زمین، ایک ہے محمد، جس کو چاہے پوجو۔ لیل کیا پیش کی؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا درّی یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتون لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء سنا نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ آج تک اس آیت کو کسی نے نہیں سمجھی۔ ابن کثیر جیسا مفسر کہتا ہے کہ ہم اس آیت پر ویسے ہی ایمان لائیں گے جیسے دوسری آیت پر ایمان لائے ہیں، لیکن اس کا مطلب صرف اللہ ہی آتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے ہماری امت میں جو بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں ان میں کسی نے جرأت کی ہو اس آیت کو ذکر نہیں۔ سلف میں، خلف چھوڑ دیجئے، خلف تو جو ہے حروف مقطعات کے پیچھے میں اس طرح دوڑے ہیں، اس کا کوئی حل تو نہیں نکلا، لیکن دوڑے ہیں، خود بیداری پڑھ لیجئے جو ہمارے حساب میں ہے۔ کم از کم جو ہے ہمارے لیے 25 گھنٹے تو چاہیے نا سمجھنے کے لیے، فائدہ حاصل کا نہیں۔ جہاں پر جو ہے سلف نے جو رائے اختیار کی وہ ہمارے لیے بہت آمن ہے، بہت اسلم، محفوظ رہا ہے۔ مجھے بات بتانی یہ ہے کہ جہاں اسلاف نے جو ہے چھوڑ دیا ہے ہم ان کے متبع ہیں۔ اس تعلق سے کئی روایتیں کہیں گھڑی گئی ہیں کہ آپ نور سے پیدا ہوئے، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی روایت ایسی ثابت نہیں۔ کتب ستہ کتب عشرہ میں نہیں ملے گی آپ کو، لیکن عجیب لطف کی بات یہ ہے کہ حوالہ دینے والے جو ہے اس ضرورت سے حوالہ دیتے ہیں کہ ملا علی قاری نے الموضوعات الکبیر میں اس کو جگہ دی۔ ایسی بات ہے کہ کتاب کا نام ہی کیا ہے؟ الموضوعات الکبیر، گھڑی ہوئی روایتوں کی بڑی کتاب، جھوٹی روایتوں کی جو سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں ملا علی قاری نے موضوع کہا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ میں بتا رہا ہوں، جہاں جہاں جو ہے لوگ گھپلے کریں گے وہاں ان کا جھوٹ خود کھل جائے گا، بشرطے کہ صاحب ایمان ایمانی فراست کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھیں، خود بہت کھل جائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا، اور وہی قوم جو نور کہتی ہے وہی قوم میلاد النبی مناتی ہے۔ عجیب تضاد بیان۔ جو قوم یہ کہتی ہے کہ آپ نور سے تھے، پہلے سے ہیں، پہلے سے، تو میلاد کا ہے کیوں؟ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ نور کا ہے، تو کہنا چاہیے کہ نور ہے، نور علی نور، آخر تک نور ہی رہیں گے، نہ ان کی پیدائش ہے نہ وفات ہے، حی لا یموت کی صفت ہونی چاہیے۔ کم از کم نوری ہونے کی وجہ سے یہ بات تو ہونی چاہیے کہ آپ ملک ہوتے۔ جبرائیل کی جو ہے سن وفات نہ جانتے ہیں ہم، نہ سن ولایت جانتے ہیں، کم از کم یہ اعلان تو ہونا چاہیے کہ وفات بعد میں ہوگی کبھی، لیکن یہ تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل امین کب پیدا ہوئے۔ سب کے ہیڈ تو ہیں نا، مطاع ہیں، مطاع ثم امین، جبرائیل کے اوصاف آ چکے ہیں اس سے پہلے۔ یہاں یہ بات تو ہونا چاہیے کہ جبرائیل کی جو ہے ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، کم از کم کیا ہے، کسی کی نہ منائے تو ان کی تو منائے۔ نوری ہونے کی حیثیت سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے 3 مخلوقات پیدا کی ہیں مکلف۔ ایک ہے نوری، دوسری ہے ناری، تیسری ہے خاکی۔ سب سے بعد میں سب سے پہلا وجود ہے نوری، ملائکہ، اس کے بعد وجود ہے ناری، یہ جن بدماشوں کا، یہ جو ہے ایسی بدماشیاں کی، ایسے بدماشیاں کی، قرآن جو ہے کیا کر دیا اس کو نمون طور پر پیش کر دیا کہ قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ويسفك الدماء، سفك دماء ان کا عام شعبہ تھا، نیک تعلق سے ہے قرآن کہتا ہے ویسفک الدماء، اور کون تھی؟ مکلف دو ہی مخلوقات، ایک ہے ملائکہ جو گناہ کا ہے نہیں جانتے، لا یعصون اللہ ما امرهم، دوسرے یہ جن، ان کو نیکی بہت مشکل سے حاصل ہوتی ہے جب ملائکہ کے پاس آتے ہیں لوگ، ورنہ پھر جو ہے سب کے دماغ عام شیوا ہے ان کا۔ اب تیسری مخلوق ہے خاکی۔ اگر جو ہے آپ نوری ہیں تو آپ جو ہے رسول ہیں ملائکہ کے لیے، اگر آپ ناری ہیں خدا نخواستہ، حقیقت یہ نہیں ہے، اگر ولو بالفرض اگر آپ ناری ہیں جنوں کے لیے آپ کیا ہیں، ہمارے لیے جو ہے اسوہ ہیں، تو صرف ایک صورت میں لا محالہ خاکی ہو، اصولی بات ہے، یہ بڑا فلسفہ بھی نہیں ہے، سمپل لاجک ہے، یا تو یہ مان لیجئے یا تو وہ مان لیجئے۔ نوری مانیں گے تو ٹھیک ہے، ہم مکلف ہی نہیں ہے، خاکی مانیں گے مکلف بنیں گے۔ تو آج جہاں میں دیکھ رہا ہوں یہ بات کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ نوری ہیں، آپ نوری ہیں، آپ نوری ہیں، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی صورت بیان نہیں کرتے۔ وہ لوگ کیا بیان کرتے کہ آپ کی کملی کیسی تھی، کملی والے، آپ کے زلف کیسے تھے، آپ کے جوتے کیسے تھے، آپ کا لباس کیسا تھا، عجیب و غریب چیزیں جو آپ کے تعلق سے جو ہے مشہور کر رہا ہے، مشہور کرتے ہیں۔ آپ کی حقیقی زندگی کیسی تھی، آپ کی معاشرتی زندگی کیسی تھی، آپ کی مدنی زندگی میں جو آپ نے جو ہے 82 جنگیں لڑی ہیں، 82 جنگیں، وہ کیسے گزری، آپ کی جو ہے سیاسی زندگی کیسے تھی، آپ کی معاشی زندگی کیسے تھی، آپ کی آئیڈیالوجی کیسی تھی، تدبیر کیسی تھی آپ نے جو ہے صحابہ کو کیسے ٹریننگ دی، کیسے آپ جو ہے صحابہ کو آپ نے اتقیاء بنایا، اصفیاء بنایا۔ یہ تربیت، یہ ٹریننگ، یہ تزکیہ، اور یہ جو مضبوط دل والے جو پیدا ہوئے، جنہوں نے جو ہے شاہ ایران کو جو ہے جھکا دیا، شاہ روم کو جھکا دیا، ان کے تخت و تاج جو ہے ان کے خدمت میں آ کے گرے، یہ سب کیسے ہوا؟ اس کی تربیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ کوئی تذکرہ کیا ہے، بس اسی کا تذکرہ ہوتا ہے، زندگی سے کیا تعلق؟ یعنی لوگ جو ہے بطور اسوہ کے آپ کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔
بطور اسوہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے اور بیان بھی نہیں کرتے کیا ہوا. وہی چیزیں بیان کرتے کہ جو ہے آپ کو معراج میں کیا ہوا, معراج میں کیا تعلق ہے. معراج ہماری زندگیوں سے معراج کیا تعلق ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ کی زندگی میں اس سے زیادہ قیمتی دن کوئی چیز. اگر ہماری زندگیوں میں جو ہے اس کا تعلق ہے تو احکامات سے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو احکام عشرہ طور پر ملے تھے, ویسے ہی بلکہ وہی چیز بنی اسرائیل میں جو ذکر کیا ہے, قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. وہاں سے شروع ہوا ہے بیان آخری تک. قرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا قل آمنوا بہ ولا تکفروا. یہاں تک جو ہے جو بیان ہوا ہے پورا کیا ہے, معراج کا بیان ہے. وہاں پر جو ہے احکام عشرہ آپ کو وہاں پر دیے گئے. احکام عشرہ غیب کوئی جانتا ہے احکام عشرہ کیا ہے. ہماری زندگی سے متعلق تو احکام متعلق ہے, کوئی جانتا ہی نہیں احکام کیا ہے, کیا ہوا وہاں پر, کیا عطیے دیے گئے آپ کو وہاں پر, کیا چیزیں دکھائی گئی وہاں پر, امت کا کیا حال تھا وہاں پر, کیسے کسی جو ہے قومیں وہاں پر جی رہی تھیں, ان کی تمثیلیں وہاں پر پیش کی گئی. آپ نے دوزخ میں کن کو دیکھا, جنت میں کن کو دیکھا, اب کیا ہے اس میں ایسے قلابے ملاتے کہ گویا آپ خدا بن گئے یا خدا آپ کے جو ہے تحت میں آ گیا. بس وہ پوری چیزیں سامنے جائیں, وہ تذکرہ بھی انشاءاللہ ابھی آئے گا. تو بات یہ ہے کہ آپ کی تخلیق کے اعتبار سے آپ کیا ہیں, یہ سمپل لاجک ہے. اگر آپ نوری ہیں تو ملائکہ کے لیے رسول ہیں, آپ ہمارے لیے بھی ہوتے, بھلے وہ بہت معزز ہوں گے اپنی جگہ, لیکن اسوہ نہیں بن سکتے. کیسے بن سکتا ہے وہ شخص اسوہ؟ اس کے لیے نہ بیوی بچے ہیں, نہ کھانا پینا ہے, نہ سونا جو ہے جاگنا ہے, نہ جو ہے ان کے لیے کوئی انسانی حوائج ہیں. کیسے ہمارے لیے اسوہ بن سکتا ہے؟ ناری ہے, غیب ہو جائے گا جب چاہے تب. بدماشیاں کرے گا غیبوبت میں, پھر آئے گا پرسا بن جائے گا. جس کی بھی چاہے لے کے بھاگے, جس کی لڑکی چاہے غیب کرتے اچانک اغوا کر لے, جس کے مال چاہے چرائے کھائے, پھر آگے کہے گا میں پیغمبر ہوں. بات بھی ختم ہو گئی. ایسے پیغمبر سے کیا حاصل, کسی خود بھی تربیت نہیں ہوئی ہے. بس ایک شکل ہے, لا محالہ لازماً ماننا پڑے گا کہ وہ خاکی ہے. لیکن دوسرا جو یہ کہتا ہے کہ آپ عام انسان ہیں. ایک تو کیا ہے, افراط ہے, ایک تفریط ہے. آپ انسان ہیں, عام انسان ہیں, آپ انسان ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. عام انسان نہیں ہے آپ. عام انسان کی بات جو کر رہا ہے قرآن, وہ کافروں کے لیے کر رہا ہے. اس لیے کہ نبوت کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا. ان کے لیے تعجب کی بات یہ تھی کہ نبی بن گیا کیسے یہ. ارے ہمارے درمیان تھا, 40 سال اس نے گزارے ہمارے پاس, عام انسان تھا وہ, یہ اچانک نبی کیسے بن گیا ہے. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم قال الكافرون هذا شيء عجيب. یہ ہے تعجب کی بات ان کے اندر. قرآن نے کہا کہ نہیں, بات تو تم جو کہہ رہے ہو حقیقت ہے. قل انما انا بشر مثلكم, لیکن تم میں ہم میں فرق ہے. یوحا الیہ, کافروں کے لیے بتایا گیا کہ تم جو کہہ رہے ہو بشر ہی ہے, وہ بشر کے علاوہ کچھ نہیں ہوا, بشر ہی ہے وہ. یوحا الیہ, اس پر جو ہے وہی نازل ہوتی ہے. یہ تم میں اور ہم میں بنیادی فرق ہے. پیغام یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد. یہ کافروں کے لیے ہے, ورنہ صحابہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا. خود جو ہے اس حدیث میں دیکھیے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے 5 وہ چیزیں عطا کی گئی ہیں جو اس سے قبل انبیاء میں عطا نہیں ہوئی. ہاں, اور کیا چاہیے آپ؟ 5 وہ چیزیں جو اس سے قبل انبیاء میں عطا نہیں ہوئی. کیا مطلب ہے؟ گزری ہوئی قوموں کے جو انبیاء اکرام تھے ان سے زیادہ ہی کچھ چیزیں آپ کو ملی ہیں. انبیاء میں بھی عام نبی نہیں ہیں آپ, سے جائے کہ انسانوں میں عام انسان کہیں آپ. اس وحی کے سلسلے کی وجہ سے
اللہ سے جو ہے مناجات، اللہ سے کلام، اللہ سے خلت و خلت، دونوں چیزیں ہیں نا. ہاں، ان تمام کی وجہ سے آپ کی شخصیت وہ نہیں رہی جو 40 سال سے پہلے تھی. 40 سال سے قبل کہی کہ آپ عام انسان تھے، بالکل صحیح بات ہے، جس کو جو ہے خود قرآن ڈیفینیشن دے رہا ہے کہ آپ انسان ہی، آپ جو ہے عام انسان ہی ہیں. لیکن تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ یہ عام انسان نبی کیسے بن گیا؟ وحی کے ذریعے بنا ہے. لیکن آپ کے خصائص جو ہیں، ان خصائص کے اعتبار سے آپ عام انسان نہیں ہیں. بھئی یہ کسی آپ کے خصائص میں سے ہے؟ خود آپ نے اعلان کیا ہے کہ میں تم جیسا نہیں. تو میں مثال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی نے یہ پوچھا کہ آپ تو جو ہے لگاتار روزے رکھے جا رہے ہیں آپ، اور ہم کو منع کر رہے ہیں. فرمایا کہ ایکم مثلی، اللہ یطعمنی ویسقینی، مجھ جیسا تم میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، منہ کی طرح کھائیں گے پیئیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. منہ کی طرح کچھ کھائے گا پیے گا، روزہ کا کہاں کھائے گا؟ روزے کا معنی کیا ہے؟ یہ کھلانا پلانا کیا چیز ہے؟ یہ عام انسان کو سمجھ میں نہیں آنے والی. فرشتے آتے ہیں، کوئی جو ہے سر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی پیروں کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، اب گفتگو کر رہے ہیں. انہ نائم والقلب یقظان، یہ کیا کیفیت ہے؟ آپ سو گئے تو سو گئے پورے، جاگے تو ہوشیار. یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ دل جاگ رہا ہے، انسان سو رہا ہے. کیا کیفیت ہے؟ عام انسانی کیفیت ہے یہ. آپ نے فرمایا کہ جیسے میں آگے دیکھ رہا ہوں ویسے میں پیچھے دیکھ رہا ہوں. یہ بنڈل حدیث نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے افسانے یا پھر جو ہے بے بنیاد نہیں ہے. یہ سب جو ہے صحیح بخاری و مسلم کی ہے. آپ پر جو ہے جب زبان بند ہوتی ہے تو دل ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، سوائے بیت الخلاء کے. جب آپ جاتے ہیں تو جیسے ہی باہر آتے ہیں تو کہتے ہیں غفرانک. یہ غفرانک کیا ہے؟ کون سا گناہ کیا؟ وہ جو وقفہ وہاں پر گزرا تھا اس وقت میں ذکر نہیں ہوا، اس کی کیا ہے؟ یہ اس کا کفارہ ہے. یہ غفرانک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے کہ غفرانک کیا ہے. بیت الخلاء کا گناہ تو نہیں کیا، بیت اللہ میں کیا گناہ کریں؟ ہاں، لیکن باہر آئے تو کہیں گے کیا ہم؟ غفرانک کیا ہے؟ جو وقفہ وہاں پر گزرا ہے، یہاں پر ذکر الہی سے خالی رہا، یہ مدت ذکر الہی سے خالی رہی، اس کی جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ اس کا کفارہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں 9 بیویوں کے پاس جاتے تھے نہیں جاتے تھے؟ کیا کھاتے تھے؟ ہاں، 3 دن لگاتار بھوکے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ احزاب کے موقع پر صحابہ آئے اور کہا کہ بھوک کی مارے جو ہے ہماری کمریں ٹوٹ رہی ہیں، تو ہم نے جو ہے پیٹوں پر پتھر باندھ لیے ہیں. کل کے کل دن کا فاقہ ہم کو یاد پہنچا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو ہے مجھے پہنچا ہے، مجھے ہے میں 2 دن سے نہیں کھایا ہے کچھ، 2 پتھر ہے میرے. یہ تو جو ہے صحابہ کی حالت ہے، لیکن رسول آگے ہی ہے دیکھو، اور جہاد میں لگا ہوا ہے. پھر رات میں تہجد ہو رہی نہیں ہو رہی؟ تہجد آپ کو فرض تھی نا، آپ کو تو جو ہے 5 نمازیں، وہاں پر 6 نمازیں. کیا عام انسانی حالت ہے یہ؟ کوئی انسان اس میں قادر ہے؟ پھر عام انسان کیا ہے؟ خصائص نبوی کے ساتھ آپ انسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کون جو ہے انکار کرے گا کہ آپ کے والد نہیں تھے؟ عبداللہ. آپ کے دادا تھے عبد المطلب، آپ کے چچا تھے ابو طالب، چچا عباس نہیں تھے، چچا حمزہ نہیں تھے، کیونکہ صفیہ نہیں تھی. ہاں، آپ کی اولاد نہیں تھی. فاطمہ ہے، زینب ہے، ام کلثوم ہے، رقیہ ہے. آپ کی اولاد نہیں ہے، یہ خاکی نہیں ہے وہ.
بھائی اگر آپ جو ہے باپ کو نور مانیں گے تو یہ پورے نور ہونا چاہیے نا. کیا حضرت علی کی اولاد جو ہے حسن حسین نہیں ہے؟ کون انکار کرے گا ایسا؟ آج تک کوئی شخص انکار کرنے والا پیدا نہیں ہو. پیدائش کی اعتبار سے آپ خاکی ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. نبوت ملنے کے بعد آپ عام انسان نہیں ہیں. آپ کے اندر جو خصائص پیدا ہوئے وحی کے ذریعے، وحی کے بعد، ان خصائص کا حامل صرف واحد شخص ہے. حتیٰ کہ انبیاء میں کوئی نہیں، حتیٰ کہ انبیاء میں کوئی نہیں ہے. یہ مقابلہ انبیاء میں کوئی نہیں کر سکتا. آپ صاحب نے فرمایا کہ سب سے زیادہ امت حضرت موسیٰ کی ہوگی، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میری امت ان سے بھی زیادہ ہوگی. اکثر ہوں گے بعد یوم القیامہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت انبیاء میں بھی جو ہے اس جیسی شخصیت نہیں ہے. اسی وجہ سے معراج حاصل ہونے سے پہلے آپ جو ہے تمام انبیاء کے امام بنے تھے. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں. عام انسان ہے، انبیاء میں عام نبی نہیں ہے. آپ چاہے جائے کہ انسانوں میں عام انسان نہیں ہے. یہ جو ہے تفرید ہے، یہ افراد ہے. یہ دونوں کے درمیانی راہ کیا ہے؟ ہم یہ کہیں گے کہ آپ کی پیدائش خاکی ہے، لیکن نبوت کے ملنے کے بعد آپ کی شخصیت عام شخصیت نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ کی نبوت عام نبوت نہیں ہے. خصائص نبوی اور معجزات کے ساتھ آپ کی شخصیت ہے. یہ اعتقاد کا صحیح رخ ہے. اہل سنت والجماعت کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں. آپ کی پیدائش خاکی، نبوت ملنے کے بعد آپ کی شخصیت عام شخصیت. یہ مسئلہ جو ہے آج کے دور میں افراد و تفرید کا شکار ہے، جس کی وجہ سے میں نے جو ہے اس میں درمیانی راہ کیا ہونی چاہیے وہ میں نے بیان. اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب عز و جل کو دیکھا ہے یا نہیں؟ یہ اختلاف تو صحابہ کے پاس بھی تھا. مشہور اختلاف ہے عائشہ اور ابن عباس. یہ مشہور اختلاف ہے عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ. عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب مسروق جو ہے ایک صحابی، مسروق مطلب چرائے ہوئے نہیں، مسروق ایک جو ہے تابعی ہے، جنہوں نے جو ہے عائشہ سے سوال کیا رضی اللہ عنہ کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں واحد شخصیت ہوں جس کے تعلق سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے. این انت من ثلاث، ان تین چیزوں کے بارے میں تم جو ہے کہاں ہو؟ پہلی چیز کیا ہے؟ ان تین چیزوں میں جس کسی نے جو ہے ایک چیز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے منسوب کیا فقد اعظم الفریہ، اس نے بہت بڑا بہتان بڑھا ہے آپ پر. پہلی چیز کیا ہے اس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کو دیکھنا. دلیل کیا پیش کی انہوں نے؟ لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. جبکہ انہوں نے حوالہ کیا دیا سورۃ النجم، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں 2 مرتبہ اللہ کو. یہ ایک چیز، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اس نے جھوٹ. اس پر بھی میں آؤں گا. یہ تیسرا مسئلہ ہے میرے پاس، مستقل اس پر بحث ہوگی انشاءاللہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غیب جانتے ہیں، تو اس نے آپ پر جھوٹ بڑھا ہے. اس لیے کہ خود آپ نے فرمایا کہ فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، ان اللہ عنده علم الساعة
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. یہ 5 چیزیں. اور جس کسی نے کہا کہ آپ نے اپنی شریعت میں سے کچھ چھپا لیا ہے وہ جھوٹا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ 3 چیزیں حضرت عائشہ نے پیش کیا. لیکن ابن عمر نے جو ہے ایک شخص کو بھیجا کہ ابن عباس سے پوچھو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا کہ نعم. جبکہ آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ نور انا ارى. مطلب نور میں کیسے دیکھوں اس کو؟ یہ مختلف قسم کی روایتیں آئی ہیں سلف میں، اس کا یہ اختلاف رہا ہے. تطبیق کیا ہوگی اس کی؟ اب یہاں پر یہ 2 گروہ بن گئے. اختلاف یہی بتا رہا ہوں میں، جہاں پر جو ہے صحیح راہ نہیں ملے گی بھٹکے. دلائل کی روشنی میں ہی بھٹک رہے ہیں ہم، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ راجح مرجوح نہ جاننے کی وجہ سے اس میں جو ہے تطبیق کی شکل کیا ہوگی نہ جاننے کی وجہ سے بھٹک رہے ہیں. اس میں ایک گروہ کیا گیا ہے، صرف کیا ہے کہ اللہ کا دیکھے نہیں. ایک گروہ تو دیکھے کیا، چھو لیے اور بن بھی گئے. وہاں تک بول کیا وہی جدا مستوی ہو کر اتر پڑا تھا مدینے میں مصطفیٰ بن کر حلول لیا گیا. بہرحال یہاں پر 2 گروہ ہیں. یہ گروہ یہ ہے کہ ایک کہتا ہے کہ آپ اللہ نے دیکھی نہیں، سب کیا کہتا ہے نہیں دیکھا ہے، معراج میں دیکھا ہے آپ نے. یہ اختلاف اصل میں صحابہ کا اختلاف ہے. ابن عباس اور عائشہ کا اختلاف مشہور اختلاف ہے. تطبیق یہ ہے کہ مسلم کی جو روایت آئی ہے وہ بہت زیادہ وضاحت کرتی ہے اس بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. رآ بقلبہ بفؤادہ مرتين ولقد رآہ افتمارونہ علی ما یرى ولقد نہیں فؤاد کا لفظ دیکھیے وہاں پر ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یرى ما كذب الفؤاد ما رأى. اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے دیکھنے کی، وہ کیفیت صرف محمد رسول اللہ جانتے ہیں. دل کی آنکھوں سے آپ نے کیسے دیکھا وہ صرف جو ہے محمد رسول اللہ جانتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہے دل کی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے نہیں. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. تو ان دونوں روایتوں میں تطبیق کی ایک ہی ضرورت ہے. آپ نے دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے 2 مرتبہ، لیکن سر کی آنکھوں سے جو دیکھا ہے وہ جبرائیل امین نے دیکھا. یہاں پر بھی افراط ہے، تفریط ہے. تیسرا مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا آپ غیب جانتے تھے؟ ایک گروہ کیا کہتا ہے مطلقاً نہیں جانتے تھے. بات پوری ختم، عام انسان بن گئے. ایک گروہ کیا کہتا ہے جیسے اللہ جانتا ہے وہ کیسے جانتا ہے. تب معلوم تھا اللہ کا رسول، تب معلوم تھا. اگر سب معلوم تھا اللہ کے رسول. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگائی گئی 40 دن پریشان تھے. ہاں ذاتی مسئلہ ہے نہیں غمت، تو اس میں تو جو ہے فیصلہ کر لینا چاہیے. ذاتی مسئلہ ہے. نتلی کو بلا رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ گھر کے لونڈی کو بلا رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے کہ آپ نے عائشہ کی تعلق سے قرآن کا تبصرہ کر رہا ہے اس تعلق سے. جب تم نے سنا ہے ان تمام چیزوں کو ان منافقین سے، تم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ جو ہے ہم جو ہے اس تعلق سے بات نہیں کریں گے. لا يجوز لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. قرآن کا تبصرہ کچھ اور ہے. دیکھیے قرآن کا تبصرہ کچھ اور ہے. کیا نبی کی بیوی کے تعلق سے تم اس طرح سوچ سکتے ہو؟ منافقین نے جو کچھ کیا لیکن تم اہل ایمان
تم کیسے گمان بھی کر سکتے ہو ان کے تعلق سے؟ جب تم نے سنا تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ہمارے لیے اس دعوت نہیں کہ ہم اس تعلق سے گفتگو کریں. سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ کہنا چاہیے تھا. یہ تو یہ جو ہے ہمارا ایمان کا تقاضا تھا اور بات تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مسئلہ تھا نہیں تھا. بیر مولا کا واقعہ پیش آیا نہیں پیش آیا، حدیث رجیع پیش آیا نہیں پیش آیا. 40 حفاظ کو لے جا کے غیب کر دیے وہ لوگ. حفاظ تھے ہی کم، اس میں 40 حفاظ قتل کر دیے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا تو جو ان کو بھیجتے تھے؟ یا اللہ کے رسول ان کے دشمن تھے کہ چلو بھیج کے کام کر دیں گے ان کا غائب بھی ہو؟ یہ بات نہیں، قطعی تو بات علم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز اوپر سے بتائی جاتی ہے اور جو بھی چیز بتائی جاتی ہے اس پر پہرے لگے ہوئے ہیں، اسے کوئی اٹھ نہیں سکتا. اسے رسول کو معلوم ہوتا ہے کیا ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانه یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. آگے پیچھے پہرا ہوتا ہے. لیعلم ان قد بلغوا رسالات ربهم واحاط بما لدیہم واحصى كل شيء عددا. آپ پر جو ہے غیب نازل ہوتا تھا، جہاں جہاں جو ہے غیب تذکرہ ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک، ذلك من انباء الغیب نوحیہا الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. نہ آپ جانتے تھے نہ آپ یہ قوم جانتی تھی اس سے پہلے. آپ سے یہ اللہ کروایا گیا، ان سے کہا گیا کہ کہو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء. مطلقاً آپ غیب نہیں جانتے تھے، لیکن وحی کے ذریعے آپ کو غیب معلوم ہوتا تھا. اور ایک بات یاد رکھیے کہ بعض چیزیں آپ کو بغیر شرعی مسائل کے بھی غیب معلوم ہوتا ہے. انبیاء کو یہ چیز بھی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے یعقوب علیہ السلام کا یہ کہنا کہ تحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. ادھر میں چوپٹ ہو گیا قبلے کے بچپن میں ڈال کے جو ہے کہاں ہے کچھ ایڈریس ہی نہیں. تحسسوا من یوسف، کیا تلاش کرو یوسف کے تعلق سے اور یہ ہے اس کے بھائی کے تعلق سے. لا تیأسوا من روح اللہ. اور یہ کہنا کہ میں یوسف کی بو سونگ رہا ہوں، انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون. کیا وجدان ہے یہ؟ نہیں، غیب ہے. کہاں ہے یوسف کی زندگی؟ کب بچپنا ہو لے گئے لا کے خون بھی بتا دیے وہ. ہاں کون خریدا، کیا کیا سلوک ان سے، کہاں زندہ ہے یا مر گیا، کہاں جو ہے اس کی زندگی کی کچھ آثار وجود کے کچھ آثار ہیں یا نہیں ہیں. بالکل جو ہے ایسی بحثیں ہیں جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا. لیکن وہاں پر یہ کہتا ہے کہ نہیں، انی لاجد ریح یوسف، انی لاجد، نون جو ہے تاکید کا ہے، پھر لام تاکید کے لیے لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. پھر قوم نے کیا گھر والے کہ ذلک القدیم، وہی پرانی جو ہے اس میں گمراہی میں مبتلا ہو. یہ جو ہے یوسف کی جو ہے جو دھن سوار ہے تم پر اترنے والی نہیں ہے. لیکن جیسے ہی جو ہے امی سنو ڈالی کیا کہا، میں نے جو کہا تھا وہ سچ ہے نہیں ہے. انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. یہ کون سا ہے؟ کیا تعلق ہے شریعت سے اس کا؟ کیا تعلق ہے شریعت سے اس کا؟ کچھ تعلق نہیں ہے. انبیاء کو جو ہے شریعت کے علاوہ بھی غیب کیا جاتا ہے، لیکن یہ غیب کیا ہے؟ مطلق نہیں ہے. مطلق نہیں ہے، یہ ذہن رکھیے. غیب مطلق نہیں ہے، غیب دیا جاتا ہے. لیکن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مواقع پر پیشن گوئی آتی ہے، کئی مواقع پر پیشن گوئی آتی ہے. یہاں تک کہ جو ہے اس مسئلے میں بچہ کیسے پیدا ہوگا، کیا شکل ہوں گی، لیان کے مسئلے میں یہ سب کچھ بتایا ہے آپ نے. جیسے آپ نے بتایا ویسے ہی بتاؤ کیا تعلق ہے.
فضل ساقین سابق الیتین، الفاظ جو حدیث میں آئے ہیں، وہ بچہ جو ہے ایسا ہوگا جیسی شکل اللہ کے رسول نے بتائی ویسے بتا. کیا تعلق ہے اس سے؟ تو انبیاء کو غیب دیا جاتا ہے شریعت کے علاوہ بھی، لیکن مطلق نہیں، تابع ہے. جتنی شکلیں ہوں گی وہی کی اتنی شکلوں میں سے کوئی ایک شکل. مطلق جنہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ مطلق علم صرف اللہ. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. یہ علم صرف اللہ. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں شک نہیں کہ خلائق میں سب سے زیادہ علم آپ کو. انی لأعلم باللہ واتقاکم باللہ انا. آپ نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اللہ کے تعلق سے اور تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں میں. آپ نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب وہ 3 لوگوں کی بات آئی تھی سامنے. ثلاثۃ رہط، میں روزہ رکھوں گا زندگی بھر، کھاؤں گا پیوں گا نہیں. کہا کہ میں جو ہے شادی نہیں کروں گا اور جو ہے رات میں قیام کرتے رہوں گا. یہ سب چیزیں باتیں ہوئی نا. اس وقت آپ نے فرمایا کہ انی لأعلمکم باللہ واتقاکم للہ انا. میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی ہوں. سب سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں شک نہیں، لیکن اس کے باوجود مطلق علم غیب آپ کو حاصل نہیں. اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے. یہ 3 مسائل جو ہے جہاں پر امت کیا ہے افراد و تفریق کا شکار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ 3 عقائد میں توسط سے پہلے بتایا ہوں میں. تمام جو ہے مذاہب میں ہمارا مذہب کیا ہے، ہماری امت کیا ہے، امت وسط ہے. تمام فرقوں میں ہمارا فرقہ کیا ہے، فرقہ متوسطہ، نہ ادھر نہ ادھر، درمیانی راہ. اب یہاں پر مجھے یہ بات بتانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی واجب الاتباع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو ہمارے سامنے کیا نہیں ہے، پردے راز میں نہیں ہے. ہمارے پاس آپ کی زندگی کا کوئی پہلو چھپا ہوا. سب سے پہلی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت معلوم کرنے کے ذرائع ہمارے پاس اس درجہ قوی ہیں. کسی قوم کے پاس پوری طرح سے انسانی معیار ذرائع کبھی وجود پائے نہیں. محدثین نے اسماء و رجال کا جو فن ایجاد کیا ہے، اس فن کے ذریعے 5 لاکھ افراد کی زندگیاں محفوظ ہوئی ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان لوگوں کا تعلق کسی نہ کسی ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. صرف اس وجہ سے کہ ان لوگوں کا تعلق کسی نہ کسی ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجہ بلیغ اہتمام کیا گیا کہ آپ کی زندگی تو آپ کی زندگی، آپ کی زندگی سے جو کوئی جیسا کچھ بھی تعلق رکھے وہ محفوظ ہے. اگر ہم اس پر غور کریں گے، زبان کے لحاظ سے دیکھیے کہ کوئی بھی زبان جو ہے دنیا میں جتنی زبانیں ہیں، کہو کوئی زبان ہر 100 سال میں بدل جاتی ہے. ہر 100 سال میں زبان بدل جاتی ہے. اس کے الفاظ، اس کے ڈائلاگس، اس کے جو ہے معانی، اس کے جو ہے تعبیرات، اس کے اسالیب سب بدل جاتے ہیں. اسی لیے جو ہے ایک سینچری پہ ایک ڈکشنری نکلتی ہے. 21st سینچری، 20th سینچری، 19th سینچری جو نکلتی ہے کیا ہے، گزشتہ سینچری میں جو بات تھی وہ یہ سینچری میں نہیں ہے. ہر 100 سال میں جو ہے کم از کم تعبیرات تو بدلتی ہیں، اسالیب تو بدلتی ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا، جس انداز میں نازل ہوا، جس زبان میں نازل ہوا، جس قوم کی زبان میں نازل ہوا، جس قبیلے کی زبان میں نازل ہوا، اس کو ویسے ہی سمجھنے والے ہیں آج، ویسے ہی پڑھنے والے ہیں آج، اور اس زبان کو ویسے ہی بولنے والے ہیں آج جیسے آج سے
1400 سال پہلے دیکھے بولی جاتی کیا ہے تعلق کس سے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے یہ زبان ویسے ہی زندہ ہے جیسے آپ کی زندگی میں زندہ تھی. یہاں تک کہ قرآن تو قرآن اس وقت کے جو جاہلی شعراء ہیں ان کا کلام اس وقت جیسے سمجھا گیا ویسے ہی وہ کلام آج سمجھا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کلام کا تعلق آپ کے کلام سے ہے. امرؤ القیس کا شعر مکرر مفر مقبل مدبر معا کجلمل صبر حتى وصل من علی، یہ شعر جو ہے اس دور میں جیسا سمجھا گیا ویسے ہی جو ہے آج سمجھایا ہے. لہو اطلاع ضبی وساقان عامد وارقاء سرحان تقریب تدخلی، چارٹا تسبیحات جو ہے اس نے ایک بیان کیے، چار تسبیحات جو ہے آج سمجھے جا رہے ہیں. اس میں کوئی جانے رد و بدل نہیں ہے. خاص زہیر کو لیجیے آپ، لبید کو لیجیے آپ، طرفہ کو لیجیے، کسی کو لیجیے، ان کا کلام اس دور میں جیسا سمجھا گیا ویسے ہی آج سمجھا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ صرف آپ سے. ہماری قوم بھی جو ہے عقیدت میں کچھ کم حصہ نہیں لی ہے. یہ سب تو جو ہے ہمارے محدثین نے جمع کیا، سب کچھ اہل حدیث نے جمع کیا. ہم لوگ جو ہے جمع کرنے لگے آپ کے بال، منہ مبارک جمع کرنے لگے ہم لوگ. آپ کی ٹوپی، آپ کا جبہ، آپ کا قبہ. ظاہر سی بات ہے کہ حجاز میں نہیں ہے، مکے میں نہیں ہے، مدینے میں نہیں ہے، شام میں نہیں ہے، مصر میں نہیں ہے، یمن میں نہیں ہے، سوڈان میں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. پورے بال اڑ کے حجۃ الوداع میں جیسا خطبہ ہوا یہاں نکل گیا ہندوستان. عقیدت تو ہے بہرحال، عقیدت اچھی چیز ہے، غلو اچھی چیز نہیں. عقیدت ہونی چاہیے، ایک مومن کی عقیدت ہونی چاہیے، ایمان کا جز ہے، لیکن غلو اچھی چیز نہیں. یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب تم غلو نہ کرو تمہارے دین میں، غلو اچھی چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ سے دور کا بھی اگر تعلق ہے تو وہ چیز محفوظ ہے. لوگ ایک پوچھتے ہیں کہ جیسے قرآن محفوظ ہے کیا ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ احادیث تو احادیث ہی نہیں، آپ کی ذات سے جو ہے جو بالکل دور کا صدیوں بعد کا جس سے تعلق جوڑ لیا اپنا، وہ بھی محفوظ ہے. وہ بھی محفوظ ہے. تابعین کی پوری زندگی محفوظ ہے. صدیق تابعین کی پوری زندگی محفوظ ہے. حتیٰ کہ 36 صدی تک دیکھیے حفاظ کی پوری زندگی محفوظ ہے. آج ہم کو پڑھنے کے لیے اتنا وقت نہیں. فہرستیں دیکھیں گے تو آپ زندگی ختم ہو جائے گی. کتابیں نہیں، اس کی جو فہرستیں ہیں اگر وہ دیکھیں گے زندگی ختم ہو جائے گی. نام کا یاد رکھنا. ایک عبد الرحمن آ گیا تو کتنے لاکھ عبد الرحمن آنے والے ہیں نہیں معلوم. ایک محمد آ گیا تو کتنے ہزار لاکھ جو ہے محمد آنے والے ہیں نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس قوم کو پیدا کیا حفاظت کے لیے، پورا تن من دھن لگا دیا. ان کا وطیرہ، ان کا شیوا، ان کی عادت، ان کا بچھونا، ان کا اوڑھنا کیا ہے؟ صرف حدیث رہا. اس کے علاوہ کوئی علم اس وقت تھا نہیں. پورا وقت لگایا انہوں نے صرف اسی. تو جس درجہ بلیغ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے ہوا ہے، اس درجہ بلیغ اہتمام کسی شخصیت کے تعلق سے نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوا ہے، ہو بھی نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے 70 آدمی انتظار میں ہیں، آپ کیا کریں گے؟ لکھیں گے اصحاب الصفہ. ایک دو نہیں، یہاں پر سیاسی لیڈرز کے لیے ایک دو رہتے، پورے بدماش رہتے، وہ بہتاری کرتے ماننے والے نہیں مانتے. 70 کا پورا ایک گروہ لگا ہوا، دشمن سے نہیں دیکھ رہا ہے، عقیدت سے دیکھ رہا. باہر آئے 70، اندر گئے تو 9 پیچھے لگے ہوئے. ایک یوم میں 9 تھے نہیں تھے. ایک بیوی رہی تو کتنا چھپتے آپ، ادھر سے گئے ادھر سے نکل گئے، ادھر سے نکل گئے. یہ ایک بیوی کی حالت ہے، کہاں وہ دیکھ لیتی بول دیتی، یہ حالت رہتی نا. آپ نے فرمایا کہ جو مجھ سے خلوت میں دیکھتے ہو جلوت میں بیان کرو. اس سے جری شخص، اخلاق کے اعتبار سے اس سے زیادہ جرأت مند شخص دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہوگا.
خلوت کی زندگی میں جو تم دیکھتے ہو، جو تم بیان کر تو کہنے والا آج تک پتا نہیں، یہ ایک نئی نو ہے، وہی تو ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ کتاب الطہارہ کیا ہے؟ جو ہر کتاب کی ابتدا میں رکھ دیا گیا ہے، کتاب الطہارہ کیا ہے؟ وہ ایک خلوت کی زندگی اور کیا ہے؟ سب سے زیادہ روایتیں کس کی آئی ہے کتاب الطہارہ میں؟ حضرت عائشہ کی۔ یہ کیا ہے؟ خلوت کی زندگی ہے، تمہارے سامنے ہے آج آئینے کی طرح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو کیا نہیں ہے، پردے راز میں نہیں، چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ واحد شخصیت ہے کہ تاریخی اعتبار سے بھی، تکمیلی اعتبار سے بھی اس درجہ نمایاں اور کامل ہمارے سامنے ہے کہ کسی اتباع کرنے والے کے لیے کوئی عذر نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب جو ہے کوئی عذر نہ رہے تو ایسے وقت ہے آپ کا واجب الاتباع ہونا بالکل مفہوم ہے۔ ایسی صورت میں آپ نے فرمایا کہ کوئی یہودی ہو یا کوئی نصرانی ہو، اس کو میری بات پہنچ جائے، میری بعثت کی بات پہنچ جائے اور وہ ایمان نہ لائے تو وہ من اصحاب النار، جائے گا مسلمان، جائے گا مسلمان۔ تو یہاں پر مجھے یہ بات بتانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ایک ہی زندگی ہے جو واجب الاتباع، اس کے علاوہ کسی زندگی جو ہے ہم قبول کریں گے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جو ہے شکل جو میں نے ابھی بتائی ہے، یہ شکل کسی کی زندگی نہیں ہے۔ میرے لیے وقت نہیں ہے، ہمارا مستقل موضوع ہے یہ کہ اتباع کے لیے شرائط کیا ہے۔ جیسے میں نے قرآن کا مسئلہ بتایا تو ویسے ہی ہمارا مستقل موضوع ہے کہ اتباع کے لیے شرائط کیا ہے، لیکن مجھے جو ہے نہ وقت اجازت دے رہا ہے نہ کورس اجازت دے رہا ہے، کیونکہ جو ہے صرف 3 ہی دن ہیں، 2 دن آخرت کے لیے ہے، 1 دن تفسیر کے لیے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 3 دن ہمارے لیے اگرچہ کافی نہیں ہے، لیکن جو ہے اسی طرح ہم اس کو جمع کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ وسلم۔